اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ ذاریات کی آیتیں پڑھ رہا ہوں، آیت نمبر 15 سے لے کر آیت نمبر 19 تک۔ ان المتقین فی جنات وعیون، بے شک ڈرنے والے لوگ باغوں اور چشموں میں ہوں گے۔ آخذین ما آتاہم ربہم، لے رہے ہوں گے جو کچھ ان کے رب نے ان کو دیا۔ انہم کانوا قبل ذالک محسنین، یقیناً وہ اس سے پہلے نیکی کرنے والے تھے۔ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، وہ راتوں کو کم سوتے تھے۔ اس کی تھوڑی سی تشریح سن لیجئے، راتوں کو کم سوتے تھے کہ کیا مطلب ہے؟ وہ رات کو کم سوتے تھے کا مطلب یہ ہے کہ ساری رات سو کر غفلت اور عیش و عشرت میں نہیں گزار دیتے تھے، بلکہ رات کا کچھ حصہ اللہ کی یاد میں اور اس کی بارگاہ میں گر گڑاتے ہوئے گزارتے تھے، جیسا کہ احادیث میں بھی قیام اللیل کی، تہجد کی تاکید آئی ہے۔ مثلا ایک حدیث میں فرمایا کہ لوگوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اے لوگوں کو کھانا کھلاؤ، صلہ رحمی کرو، سلام پھیلاؤ، اور رات کو اٹھ کر نماز پڑھو جب کہ لوگ سوئے ہوئے ہوں، تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ یہ حدیث مسند احمد میں ہے، جلد 5 صفحہ نمبر 451۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی نصیحتیں کی؟ نمبر 1 کھانا کھلاؤ، نمبر 2 صلہ رحمی کرو، نمبر 3 سلام پھیلاؤ، نمبر 4 رات کو اٹھ کر نماز پڑھو جب کہ لوگ سوئے ہوئے ہوں۔ پھر نمبر 5 نتیجہ کیا نکلے گا ان کاموں کا؟ تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے سنیے، وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور سحر کے وقتوں میں وہ معافی مانگتے تھے۔ اس کی بھی تھوڑی سی تشریح سن لیجئے، تفصیل تو انشاءاللہ میری تفسیر میں دیکھ لینا، یہ مختصر تشریح کر رہا ہوں۔ وقت سحر قبولیت دعا کے بہترین اوقات میں سے ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے جب رات کا آخری تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے، جیسے آج کل ہم سحری کے لیے اٹھتے ہیں، وہ تہائی بالکل آخری حصہ ہوتا ہے، وہ وقت ٹاپ 1 ہوتا ہے، اس میں غفلت مت گزاریے۔ جب رات کا آخری تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور ندا دیتا ہے کہ ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ میں اس کی توبہ قبول کروں، کوئی بخشش مانگنے والا ہے کہ میں اسے بخش دوں، کوئی سائل ہے کہ میں اس کے سوال کو پورا کر دوں، یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے۔ یہ حدیث صحیح مسلم میں ہے اور باقی بھی کئی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، اور ان کے مال میں سائل اور محروم کا حصہ تھا۔ اس کے دو جملے صرف سن لیجئے تو سمجھ میں آ جائے گی بات۔ محروم سے مراد وہ ضرورت مند ہے جو سوال سے پرہیز کرتا ہے، چنانچہ مستحق ہونے کے باوجود بھی لوگ اسے نہیں دیتے۔ ہمارے معاشرے کے اندر کئی لوگ جو ہوتے ہیں وہ بالکل ضرورت مند ہوتے ہیں، لیکن شرم کی وجہ سے وہ سوال نہیں کرتے۔
آدمی انہیں دیتا نہیں ہے۔ اور جو ہیرا پھیری کرنے والے ہوتے ہیں، دکانیں تو بہت لوگوں نے لگا رکھی ہے، وہ تو ساری دنیا جانتی ہے کہ دکانیں لگا رکھی ہے، وہ جو ہیرا پھیری کر کے لوگوں سے مال لے لیتے ہیں۔ اس لیے ایسے لوگوں کو ڈھونڈیے کہ جو بہت ضرورت مند ہیں اور اور ان کو ڈھونڈنا ہی آپ کا کام ہے۔ وہ تو آپ کے پاس نہیں آئیں گے، لیکن وہ آپ کا کام ہے۔ اس پر میں نے کئی حدیثیں اور کئی قصے میری تفسیر میں انشاءاللہ لا رہا ہوں، وہاں دیکھ لینا۔ اس لیے ایسے لوگوں کو ڈھونڈیے جو واقعی ضرورت مند ہیں، خاموش ہیں، کسی کو بتاتے نہیں ہیں۔ آپ کے مال میں ان کا بھی حق ہے، ان کو بھی دیجیے۔ مانگنے والا ہے اس کو بھی دیجیے، جو اپنے آپ کو چھپائے رکھ کر بیٹھا ہے اس کو بھی دیجیے۔ یہ چونکہ رمضان کے مہینے میں یہ تفسیر کر رہا ہوں اور یہ سبق دے رہا ہوں، اس لیے آج کل چونکہ سحری کے لیے اٹھنا ہوتا ہے، اس وقت کی قدر کیجیے، خوب استغفار پڑھیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔